یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے تحریر چاکلیٹ بنانے والا، مصنفہ زری قمر، صداکار رحبان احمد۔ آپ بہت شوق سے ٹافیاں اور مٹھائیاں کھاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب بنانے کے لیے کسی نے کتنی محنت کی ہوگی؟ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتی ہوں جس کو مٹھائیاں بہت پسند تھیں اور وہ بچوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اس شخص کا نام ملٹن ہارشلے تھا۔ اس کی تعلیم تو بہت کم تھی اور 30 سال کی عمر تک اس نے بہت کم تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ایک ناکام زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر ایک چھوٹے سے قصبے میں اس نے اپنے کامیاب سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ امریکہ کا کامیاب ترین اور امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے بہت کم عمری سے ہی ٹافیاں بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ کام اس نے فلاڈیلفیا کے شہر سے شروع کیا تھا۔ پہلے ناکامی ہوئی، پھر اس نے دوسری کوشش نیو یارک سے کی۔ یہاں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری کوشش اس نے لینکسٹر کے شہر سے کی، جہاں وہ کامیاب رہا۔ اس بار اس نے کیرمل بنانے کی کمپنی کھولی جو کامیاب رہی اور اس میں 1400 لوگوں کو ملازمتیں بھی ملی۔ اس کا کیرمل ساری دنیا میں مشہور ہوا اور اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی رہی۔ 1893 میں شکاگو میں ایک نمائش کے دوران اس نے جرمن چاکلیٹ مشینری خریدی اور پھر لینکسٹر میں اس نے اپنی چاکلیٹ پر کیرمل کوٹنگ شروع کی جو بہت پسند کی گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے تبدیلیاں شروع کی اور ایک ملک چاکلیٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا جو بہت پسند کی گئی۔ اس نے اپنا کام یہاں ختم نہیں کیا بلکہ مزید محنت کی اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے چاکلیٹ انڈسٹری فروخت کر دی اور ڈیری ٹاؤن شپ چلا گیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے وہاں ایک نئی چاکلیٹ انڈسٹری لگائی۔ کام کے ساتھ ساتھ اس نے ملازمین کے لیے اسکول اور پارک بھی بنائے تاکہ اس کے ورکرز اور ان کے بچے ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ یہ اپنے طرز کا بہترین ماڈل ٹاؤن تھا۔ اس ٹاؤن کے اسکول میں 2000 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے تھے اور تمام طالب علموں کو فیملی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ 1945 میں اپنے انتقال سے پہلے اس نے اپنی ساری دولت ملٹن ہارشلے اسکول ٹرسٹ کو منتقل کر دی تھی۔ چاکلیٹ دراصل ایک خاص بیج سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ بیج ذائقے میں بے حد کڑوے ہوتے ہیں۔ انہیں کوکا کہتے ہیں۔ کوکا کے بیجوں سے جب چاکلیٹ تیار ہوتی ہے تو یہی چاکلیٹ بہت مزیدار اور خوشبودار ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ چاکلیٹ کیسے تیار ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کوکا کے بیجوں کو اچھی طرح خشک کیا جاتا ہے، پھر صاف کر کے انہیں بھون لیا جاتا ہے، پھر ان کے چھلکے اتار لیے جاتے ہیں۔ اب ان بیجوں کو خوب پیسا جاتا ہے۔ کوکا کے بیج جب پاؤڈر بن جاتے ہیں تو ان کو مزید کئی مرحلوں سے گزار کر 2 صورتوں میں لایا جاتا ہے، ایک ٹھوس چاکلیٹ اور دوسری مایا چاکلیٹ۔ یہی چاکلیٹ بعد میں ٹافیاں، چاکلیٹ دودھ، کیک اور مٹھائیاں بنانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ بھورے رنگ کے علاوہ چاکلیٹ سفید رنگ میں بھی تیار کی جاتی ہے۔ عام طور پر چاکلیٹ میں بادام اور مونگ پھلیاں ملا کر ٹافیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ، بسکٹ اور ناریل کے ساتھ بھی چاکلیٹ کی ٹافیاں تیار کی جاتی ہیں۔ بہت سے بچے چاکلیٹ پاؤڈر دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں۔ چاکلیٹ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مگر بہت زیادہ چاکلیٹ کھانے سے انسان خطرناک بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ تحریر؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی تحریر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔